بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے فرینڈز میں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ ماہ رمضان مبارک کی خصوصیات۔ ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کے آئے گا۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کی برکتیں رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے، اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ میں جتنے کام عام طور پر پیش آتے ہیں وہ کام رمضان المبارک سے پہلے کر لیں، اور جو کام رمضان المبارک میں کرنے ہوں ان میں بھی کم سے کم وقت لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک کی عبادت، قرآن پاک کی تلاوت اور نمازوں میں لگائیں۔ بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں تاکہ فضولیت میں قیمتی مہینہ اور اس کے فضائل ضائع نہ ہوں۔ ماہ رمضان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں اور پریشانیاں بھی ایسی کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو ماہ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ، یہ عمل ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ پھر میرے رب نے چاہا تو رمضان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ غربت، تنگ دستیاں، وہ جو پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، تو اس عمل سے آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ تو آج موقع ہے، آپ بے روزگار ہیں، بے روزگاری دور کرنا چاہتے ہیں، اولاد پانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروباری مسائل ہیں، گھر میں برکت کے لیے، دکان، دفتر، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ رمضان سے پہلے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ 10 دانے آپ کے نصیب کو بدل دیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے کہ پڑھتے ہی وہ جو آج تک نہیں مل سکا وہ مل جائے گا۔ رمضان سے پہلے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ مقدر کے بند تالوں کو کھول دے گا، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے رمضان سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کے آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج بدبخت ہے وہ بندہ، آج بد قسمت ہے وہ بندہ جو ٹائم نکال کر 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، بہت زیادہ مانگنا۔ وہ کام جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، اور پوری امت کملی والے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اپنی نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کرواتی ہے۔ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، اگر ہم میں سے کسی کا پتہ جڑ گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہیں ملے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس وظیفے سے گناہوں کی معافی مل جائے گی، صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر میرے رب کی رضا ہوئی تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ نہ ہو آپ کی لاپرواہی سے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل جائیں۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، اور گارنٹی ہے کہ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔
آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اس سے پہلے میں ماہ رمضان کی خصوصی دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، شعبان کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلے کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، آج تیرے سامنے بیکاری بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما، اگر بیمار ہے تو شفائے کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت تمام مسلمانوں کی نیک حاجات کو پورا فرما، جو مانگا مقدر عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما، آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بہت سے لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعا میں شامل ہونے والوں کو ہر حاجت پوری ہو جائے۔ رمضان سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیمار ہیں، بیماری کے لیے پڑھ لیں، شفائے کلی کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں تو نیک صالح اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آج رب کریم سے جتنا ہو سکے مانگ لو۔ نیت کرتے ہی ایک بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے وہ پہلے کئی بار پڑھا ہوگا، لیکن شعبان میں اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے، اسے بے حد ازمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، جب آپ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ کو جلد بازی میں نہیں پڑھنا۔ آپ کے گناہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے، لیکن آپ خود تو توبہ کر سکتے ہیں۔ سچی توبہ کرتے چلے جائیں، جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر آج کے دن کا خاص عمل آپ نے کرنا ہے۔ خدا را توجہ کیجئے گا، بہت سے لوگ وظیفہ کرتے وقت ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، زبان پر ورد الہی ہوتا ہے اور سامنے ٹی وی اور لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ دنیا والے مشکل وقت میں کام نہیں آئیں گے، مشکل وقت میں بس رب کی ذات کام آتی ہے۔ پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔
ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیں گے تو عمل کا فائدہ بھی ہوگا، وظیفے کی اچھی طرح سمجھ بھی آئے گی۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 بار کا مقصد بس 10 بار ہی پڑھنا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ پھر آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یاد رکھیے گا آپ نے 10 بار ہی سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، رب کعبہ اپنی وحدانیت سے راضی ہو جاتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، کون میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ والو، یہ سورہ عرش الہی سے ڈائریکٹ رابطہ بنانے والا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ 10 بار تسبیح کے 10 دانوں پر سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زائد قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ 3 قرآن مجید سے آپ کی نیکیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا، آپ کی اچھائیاں آپ کی برائیوں پر غلبہ پا لیں گی، اور جب شبان میں نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آج یہ 10 بار پڑھی گئی سورہ اخلاص آپ کی ضمانت دے گی، آپ کے لیے لڑ جائے گی، آپ کے گناہوں کو زائل کر دے گی۔ مقصد اور حاجت کو دل میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ آپ 10 حاجات دل میں لے کر بیٹھیں گے تو 10 کی 10 پوری ہو جائیں گی، اور تسبیح کے 10ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ تیسرا وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران یقین کیجئے گا عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، کبھی یہ تو کرو کہ مولا میں تجھے راضی کرتا ہوں، تو راضی ہے تو ہر شے خود چل کر میرے پاس آئے گی۔ آج الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ رب کو راضی کرے گا۔ رب راضی تو جگ راضی۔ یہ نعمتیں، یہ برکتیں مقناطیس کی طرح آپ کے پاس آئیں گی۔ شروع سے آپ کو میں نے 3 وظائف بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے، جس تعداد سے بتائے ویسے ہی آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے یہ عمل کر لیں۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ جس کو جہاں جس وقت بھی ٹائم ملتا ہے ضرور پڑھ لیں۔ چند منٹ نکال کر ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پڑھ لینا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ہاتھ اٹھا کر گناہوں کی سچی توبہ کر لیجئے۔ آج رب سے ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اپنے رزق کی برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک تمنا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔